کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ، جما کے رکھ، اور اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر لگا دے۔ یہ دعائیں آپ کو پتہ نا مسنون دعاؤں کے شروع میں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، الحمدللہ آتا ہے، پاس ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ دل کی مثال پرندے کے پر کسی ہے۔ دل کیسا ہے؟ جیسے پرندے کا پر، جسے ہوائیں جنگل میں الٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا برقع چلے، پر تو شاید نہ نظر آئے کہ پرندے بیچارے کم ہو گئے، لیکن کبھی کاغذ اٹھتا ہے نا، ہوا چل رہی تو کیا ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے اور پھر دوسری طرف کی ہوا چلتی تو ادھر ہو جاتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو دل کا حال بھی کیا ہے؟ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بھلائی یا برائی پر ثابت رہنے یا ان میں متردد ہونے میں دل تین طرح کے۔ پہلا، وہ جو تقوی سے آباد ہے، اللہ کا ڈر ہے اس میں، ریاضت سے پاک ہو چکا ہے، یعنی محنت کر کر کے اب وہ ایک جگہ ٹھہر گیا ہے، تقوی قابض ہو گیا، اور برے اخلاق سے صاف ہے۔ اس دل میں غیب کے خزانوں سے بھلائی کے خیالات آتے رہتے ہیں اور فرشتہ رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ یعنی ایسے دل کی واردات کیا ہوتی ہیں، اس پہ کون سے خیالات زیادہ آتے ہیں؟ بھلائی کے، اچھائی کے، نیکی کے، نئے نئے آئیڈیاز، نئے نئے خیال، اور پھر انسان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، اچھا یہ کر لوں یہ کر لوں، کیونکہ دل میں اللہ کا خوف ہے۔ لوگوں کی بری باتیں سوچنے کی بجائے انسان جب خیر خواہی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے اور فرشتوں سے مدد ہوتی۔ دوسرا، وہ جو ذلیل ہے، اس میں خواہشات بھری ہیں، اس میں گندگیاں ٹھوسی گئی ہیں اور برے اخلاق سے آلودہ ہے، اس پر شیطان کا غلبہ رہتا ہے، کیونکہ اس کے لیے جگہ بڑی فراخ ہے، کیونکہ خواہشات کے ذریعے وہ بھی اندر آ جاتا ہے نا، اور ایمان کا دائیا کمزور ہو جاتا ہے۔ دل خواہشات کے دھوئیں سے بھر جاتا ہے اور روشنی ختم ہو جاتی، ختم ہو جاتی، گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے آنکھ دھوئیں سے بھری ہو۔ اس حالت میں وہ دیکھ نہیں سکتی کہ آنکھ کھلتی نہیں، جب دھواں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ ایسے دل پر باز و نصیحت کچھ بھی اثر نہیں کرتا، کیونکہ خیال ہی کہیں اور ہے، دل ہی کہیں اور ہے، دھیان ہی کہیں اور ہے۔ تیسرا وہ ہے جس میں مختلف خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں تو اسے برائی کی دعوت دیتے ہیں، پھر ایمان کے خیالات آتے ہیں تو اسے نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ کہ شیطان عقل پر حملہ کرتا ہے اور وہ بری خواہش کے جذبے کو طاقت دیتا ہے، کہتا ہے کیا تو فلاں فلاں کو نہیں دیکھتا کہ وہ اپنی خواہشات میں کیسے آزاد ہیں؟ یہاں تک کہ علماء کی ایک جماعت کو بھی گنتا ہے جو ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے، وہ تو اتنا ریجڈ نہیں، وہ تو ایسا کہتا ہے۔ چنانچہ نفس شیطان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر فرشتہ شیطان پر حملہ کرتا ہے اور انسان سے کہتا ہے دنیا میں صرف وہی ہلاک ہوئے ہیں جو عاقبت کو بھول گئے، تم لوگوں کی غفلت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اگر گرمی کے موسم میں لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں اور تمہارے پاس ٹھنڈا مکان ہو تو کیا تم لوگوں کی موافقت کرو گے؟ یعنی تم بھی دھوپ میں چلے جاؤ گے، یا اپنی مصلحت دیکھو گے کہ تمہیں کیا سوٹ کرتا ہے؟ اور جب تم سورج کی گرمی میں ان کی مخالفت کرو گے تو ان کاموں میں کیوں مخالفت نہیں کرو گے جن کا انجام دوزخ ہے؟ کتنی خوبصورت مثال ہے۔ عام طور پر ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کیا دلیل تعویل دیتے ہیں؟ لوگ بھی تو یہی کرتے ہیں، فلاں عالم بھی یہی کرتا ہے، فلاں صاحب بھی یہی کرتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں؟ تو بات یہ ہے کہ بہت سے کام ایسے بھی ہم کرتے ہیں جو لوگ نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ سوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس میں فائدہ ہے۔ تو اللہ کی بات، آخرت کی فکر، اس میں کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا؟ اب نفس فرشتے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ان دونوں لشکروں میں کشمکش شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ دل پر وہ غالب آ جاتا ہے جو اس کا زیادہ حقدار ہے۔ جو بھلائی کے لیے پیدا ہوا اس کے لیے بھلائی آسان ہو جاتی، اور جو برائی کے لیے پیدا ہوا اس کے لیے برائی۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ رکھتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے اس کا سینہ نہایت ہی تنگ کر دیتا ہے، بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ آسمان میں چڑھتا ہے، سیڑھیاں چڑھ کے جیسے اوپر جاتا ہے نا تو سانس بند ہونے لگتا ہے، گھٹنے لگتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔